بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ غالب سیریز کے حوالے سے آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے غالب اور تصور رشک۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرزا غالب کی ذہنیت میں رشک کو جو اس قدر اہمیت حاصل ہو گئی تھی، اس کے کئی اسباب قرار دیے جا سکتے ہیں، اور ان میں اصل اسباب وہی ہیں جو ان کی زندگی سے متعلق ہیں۔ شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری میں چولی دامن کا سا تعلق ہوتا ہے۔ اس کا ماحول اور بیرونی حالات جس قسم کے ہوتے ہیں، اس کی شاعری بھی اس کے مطابق تخلیق حاصل کرتی ہے۔ میر کا ماحول اور واقعات زندگی بہت کم انہیں اجازت دے سکتے تھے کہ ہستی کی رچائی پہلوؤں کا دل کھول کر مطالعہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا سارا کلام یاس و حرما کی دلخراش صداؤں سے بھرا ہوا ہے۔ انشا کی جوانی کے کلام میں رعنائیاں اور شوخیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، اور آخری ایام کی غزلیں درد انگیز ہیں۔ اگرچہ بیرونی واقعات کا اثر کس کی ذہنیت پر فوراً یا ببانگ دہل نہیں پڑتا، لیکن پڑتا ضرور ہے۔ خاندانی حالات کا اثر۔ مرزا غالب کی ذہنیت پر سب سے پہلے جن خارجی حالات کا اثر پڑا وہ خاندانی واقعات تھے۔ مرزا ہر حیثیت سے ایک عالی شان خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا بچپن اور ان فنان شباب اللہ تلالو میں بسر ہوا تھا، لیکن والد، چچا، نانا اور خسر کی وفات کے بعد انہیں قوت لاجمود کے لیے بھی پریشان رہنا پڑا۔ قرض خواہوں کے تقاضوں سے ناک میں دم آ گیا، اور ادھر نوجوان چھوٹے بھائی مرزا یوسف کو جنون ہو گیا۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ ایسی بے کسی کی حالت میں جب مرزا غالب دیکھتے ہوں گے کہ بے ہنر اور کم رتبہ لوگ عیش و عشرت میں بسر کر رہے ہیں اور نااہلوں کی قدر کی جاتی ہے، تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس میں شک نہیں کہ مرزا غالب کی آمدنی اس لحاظ سے کم نہ تھی، لیکن ان کا طریقہ زندگی بچپن ہی سے کچھ اس ڈھنگ کا ہو گیا تھا کہ انہیں اس آمدنی سے سیری نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ہزاروں خواہشیں دل ہی کی دل میں رہ گئیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک اور جگہ خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ غالب نے اس قسم پرسی کی متعلق کئی جگہ اشارے کیے ہیں۔ بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہی، میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب، کہ دل دیکھ کر طرز پاک اہل دنیا جل گیا۔ شاعری کی بے قدری۔ دوسرا سبب جس نے ان کی ذہنیت کو رشک کی طرف متوجہ کیا، یہ ہے کہ شاعری کی بے قدری ان کی شاعری کی سہل الفہم اور سادہ نہ ہونے کے باعث بالخصوص ان کی عمر کے ابتدائی حصے میں کما حقہ قدر نہیں کی گئی۔ انہوں نے زیادہ صاف زبان میں لکھنے کی بجائے دوسروں ہی پر کم فہمی کا الزام رکھا، اور اس کو اس طرح نبھایا کہ آگہی دامن شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا، اور آخر مجبور ہو کر کہنے لگے، ستائش کی تمنا نہ صلہ کی پرواہ، گر نہیں میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ تاہم وہ ایک انسان تھے، آئے دن کی قدردانیوں اور طعن و تشنیع سے متاثر نہ ہونا ان کی فطرت نوح کے خلاف تھا۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل،
کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ ذوق و غالب: اب تک تو ان کی ذہنیت کا پھیکا سا رنگ بیٹھا تھا، لیکن جس قدر اس رنگ کو گہرا کر دیا وہ ملک الشعراء ذوق کی قدر و منزلت تھی۔ مرزا غالب کا غرور خودداری کا تقاضی تھا کہ وہ ذوق کو اپنے سے کم لیاقت اور کم فہم سمجھتے۔ ان کو فخر تھا کہ میں میر کا معتقد و مقلد ہوں، اور برخلاف اس کے ذوق جیسا کہ ایک صحبت میں انہوں نے مرزا سے کہا تھا سودائی ہے۔ بہت ممکن ہے غالب نے طنزاً اور رشک کے سبب ناسخ کے اس خیال کو اپنا عقیدہ قرار دیا ہو کہ آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں، اور شاید اسی کا جواب ہے جو ذوق کے اس شعر کے ذریعہ کسی مشاعرے میں بلند ہوتا ہے: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ قلعہ معلیٰ میں ہر وقت ذوق کی مداح و ستائش کی جاتی تھی، بازاروں میں استاد ذوق کا چرچا رہتا تھا۔ غالب کے مخالفین اور موافقین اور دونوں بھی ان کے روبرو ذوق کے خطاب، باغیر اور خلعت وغیرہ کا آئے دن ذکر کرتے رہتے تھے، جس کی بنا پر غالب کا یہ شعر کہنا نامناسب نہ تھا کہ ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہر چند برس بیلے شکایتی کیوں نہ ہو۔ ایک جگہ وہ اپنی اس ناقدری اور زمانہ کی کمینہ پروری کے متعلق لکھتے ہیں: بروئے شش جہت در آئینہ باز ہے، یا امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا۔ خودداری، اعلیٰ ہمتی اور ازادہ روی کے اثرات۔ چوتھا اور سب سے بڑا سبب جس کے باعث غالب میں رشک کو مستقل حیثیت حاصل ہو گئی تھی، ان کی خودداری، اعلیٰ ہمتی، ازادہ روی ہے۔ یہ تینوں رشک کی طرف فطرتاً رہبری کرتے ہیں۔ کس شان اور فخر سے کہتے ہیں: بندگی میں بھی وہ آزادہ و خودبین ہیں کہ ہم، الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرا درد دور نہ ہوا تو اچھا ہی ہوا، کیونکہ اچھا ہونا تو دعا کا احسان ہونا تھا، یعنی کہ اگر میں اچھا ہو جاتا تو میرے اوپر دعا کا احسان ہونا تھا۔ درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ غالب کبھی گوارا نہیں کرتے کہ ایسے زمانے میں مریں جب کہ عام لوگ مر رہے ہوں۔ وہ جن مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار رہتے ہیں، ان کو خواہ وہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں اپنی شان کے شایان نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ زمانہ سخت کم آزار ہے بجان اسد، وگرنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے ہیں۔ ان کا اضطراب اس قدر زیادہ ہے کہ قید ہونے پر بھی عام قیدیوں کی طرح وہ خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ اس قدر آتش زیر پا ہو جاتے ہیں کہ ان کی زنجیر موئے آتش دیدہ کی طرح کمزور ہو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کے اندازے جنوں قید میں نہیں چھوٹتے، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، گر کیا ناصح نے ہم کو قید اچھا یوں سہی، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا۔ غالب طرح طرح سے دوسروں پر اپنی برتری کا سکہ بٹھاتے نظر آتے ہیں۔ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستان کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کہکن اسد، تیشے بغیر مر نہ سکا کہکن اسد، سرگشتہ خمارِ رسوم و قیود تھا۔ وہ جنت جس کی زاہد و واعظ بے حد تعریف کرتے ہیں، ان کی نظروں میں ایک معمولی سی چیز ہے۔ ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا۔ غالب کی اعلیٰ ہمتی اور بلند نظری ملاحظہ ہو۔
قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن ہم کو تقلید تنک زلفی منظور نہیں۔ مندرجہ بالا تمام مرحلوں سے گزر جانے کے بعد غالب کی ذہنیت کا منزل رشک داخل ہو جانا ایک یقینی امر تھا۔ چنانچہ اب ان کے دماغ پر رشک کے گھٹاٹوپ بادل چھا جاتے ہیں اور پھر وہ جس طرف نگاہ ڈالتے ہیں ان کی نظریں رشک کی اینک سے نکل کر جاتی ہیں۔ ان کی وہ کثیر التعداد اشعار جن میں رشک چھپائے نہیں چھپتا ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے رشک نے ایک خاص طور پر تدریجی ترقی حاصل کی ہے۔ عام اور پامال رشکیہ خیالات۔ سب سے پہلے غالب کو اردو کے عام شعراء کی طرح رشک کی طرف اس غرض سے راغب پاتے ہیں کہ ان کی ذاتی مسرت میں کوئی خلل انداز نہ ہو، لیکن عام شاعر رشک کے مضامین صرف اس لیے لاتے ہیں کہ وہ عشق شاعری کا ایک لازمی عنصر ہے، اور غالب کے کلام میں رشک اس لیے نہیں جھلک پڑتا کہ وہ عام شعراء کی تقلید کرنی چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا ماحول، ان کے حالات، ان کی زندگی، ان کی خودداری، اعلیٰ ہمتی اور آزادہ روی کا اقتضا ہی یہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کے وہ اشعار بھی جن میں انہوں نے رشک کے متعلق عام خیالات کا اظہار کیا ہے، نسبتاً زیادہ پرجوش اور باکیف نظر آتے ہیں۔ ان کا رشک شاعروں کے عام رکیب و رو سیاہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس رکیب کے ساتھ جو ان کے معشوق کو ان سے چھین لینے کے لیے ان کی اذیت میں سرگرم ہیں۔ وہ ایک کامل عاشق بن کر اس شخص کی نیند، دماغ اور راتوں پر رشک کرتے ہیں جس کے بازو پر معشوق کی زلفیں پریشان ہو گئی ہیں۔ معشوق کی گردن میں موتیوں کی لڑی دیکھ کر وہ ستارہ گوہر فروش کے عروج پر رشک کرتے ہیں۔ ان کو اپنے رازداں پر بھی رشک ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے پریوش معشوق کا ذکر سن کر ان کا رقیب بن جاتا ہے۔ اگر معشوق کی وجہ سے خفا ہو کر قاصد کی گردن مارنے پر اتر آتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ قاصد مارا جاتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ معشوق کے ہاتھ سے قتل کیا جا رہا ہے، اور اس کی خوش قسمتی ان کے لیے باعث رشک ہے۔ وہ معشوق کے اس الزام سے بھی رشک کرتے ہیں جو اس کے بناؤ سنگھار کے وقت اس کے روبرو آئینہ لیے کھڑا رہتا ہے۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ خوشحال اس حریف سید مست کا کہ جو رکھتا ہے مثل سایہ گل سر بپائے گل۔ گوہر کو عقدے گردن خوباں میں دیکھنا، کیا عروج پر ستارہ گوہر فروش ہے۔ قاصد کی اپنے ہاتھ سے گردن نہ ماریے، اس کی خطا نہیں ہے، یہ میرا قصور تھا۔ وہ اپنا زخم جگر لوگوں کو اس لیے نہیں دکھانا چاہتے کہ اس کی وجہ سے ان کو رنج پہنچے گا، وہ ان پر ترس کھائیں گے اور معشوق کو برا بھلا کہیں گے، بلکہ رشک مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا زخم لوگوں سے چھپائے رکھے۔ نظر لگے نہ کہیں ان کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ بے جان اشیاء سے رشک۔ اب تک غالب کے وہی رشکیہ مضامین پیش کیے گئے ہیں جن میں کسی انسان کے ساتھ رشک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد غالب کا رشک اور ترقی کر جاتا ہے، وہ بے جان چیزوں سے بھی رشک کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ معشوق کو زنار باندھے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں رشک ہوتا ہے۔ اگر اس کے نقاب میں ایک تار ابھرا ہوا نظر آتا ہے تو انہیں رشک ہوتا ہے۔ غرض کے گلوں کی خوشبو، ان کا کھلنا، نرگس کے پھول، محفل کی شمع، کوہ طور، راستہ کا پتھر، مہر و ماہ اور آسماں وغیرہ، ان سب سے وہ رشک کرتے ہیں۔ یہ ہے غالب کا وہ خاص نقطہ نظر جو ان کی ذہنیت کے عام اعلان کی پیداوار ہے۔ غالب کہتے ہیں، مر جاؤں نہ کیوں رشک سے جب وہ تن نازک، آغوش خم حلقہ زنار میں آوے۔ تیرے جواہر کلہ کو کیا دیکھیں، ہم عروج طالع لعل و گوہر کو دیکھتے ہیں۔ ابھرا ہوا نقاب میں ان کے ہے ایک تار، مرتا ہوں میں کہ یہ نہ کسی کی نگاہ ہو۔
ایجاد کرتی ہے اسے تیرے لیے بہار، میرا رقیب ہے نفس عطر سائے گل، جلے ہے دیکھ کر بالین نے یار پر مجھ کو، نہ کیوں ہو دل پہ میرے داغے بدگمانی شمع، گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف کدہ خار دیکھ کر، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ رشک فرض منصبی کی حیثیت۔ غالب کے کلام میں ایسے شعر بھی ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رشک کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور اگر کبھی غیر ارادی طور پر رشک نہیں پیدا ہوتا تو وہ اس کو کسی نہ کسی طرح پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر معشوق کی کسی ادا پر میرا دیدہ اور دل بجائے رقابت اور ایک دوسرے پر رشک کرنے کے باہم صلح کر لیں تو یہ ان کی غلطی ہے۔ غیرت الفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشک کرنے لگیں۔ ہے غیرت الفت کہ اسد اس کی ادا پر، گر دیدہ و دل صلح کریں جنگ نکال لوں۔ عام طور پر شاعر اپنے رشک کو صرف رقیب ہی تک محدود رکھتے ہیں، لیکن غالب اس سے گزر کر معشوق تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کی ہر حرکت کا رشک کی نگاہوں سے مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ معشوق سے اس کے تبسم پنہا کا گلہ کرتے ہیں کہ اس سے میرے زخم رشک کی رسوائی ہوگی۔ معشوق ان کے آگے غیر کی شکایت کرتا ہے تو وہ بجائے خوش ہونے کے اس کو منع کرتے ہیں۔ معشوق کو ان کے پاس آنے میں کچھ دیر ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی رقیب نے انہیں روک لیا تھا۔ یا میرے زخم رشک کو رسوا نہ کیجیے، یا پردہ تبسم پنہا اٹھائیے، ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی عناگیر بھی تھا، غیر کو کیوں کر وہ منع گستاخی کرے، گر حیا بھی اس کو آتی ہے تو شرما جائے ہے۔ غالب اور عام شاعروں کے رشک کا مابع الامتیاز۔ غالب رشک کے بارے میں عام شعراء سے بالکل ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف مسرت کے چھن جانے کے خوف سے رشک کرنے پر مجبور ہوتے ہیں بلکہ رنج و الم میں بھی دوسروں کو اپنی برابری یا اپنی ترجیح حاصل کرتے ہوئے دیکھنا انہیں رشک کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ عاشق کی اہم ترین خواہش یہ ہوتی ہے کہ معشوق کے دیدار سے مشرف ہوں۔ غالب ایک عاشق کی حیثیت سے اس سے محروم نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی عالی ہمتی کا اقتضا تو تھا کہ ان کی یہ خواہش سے عام عاشقوں سے بدرجہ زیادہ ہو، لیکن جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ معشوق ان کی خاطر اپنا چہرے کا نقاب اٹھائے گا اور لوگ بھی انہیں دیکھ لیں گے، جس کو ان کا رشک ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ تکلف برطرف نظارگی میں بھی سہی لیکن، وہ دیکھا جائے کب یہ ظلم دیکھا جائے مجھ سے۔ وہ ایک دفعہ معشوق کے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں، انہیں پتہ تو معلوم ہے لیکن گھر نہیں معلوم، لہٰذا وہ وہاں ہر ایک سے دیوانوں کی طرح یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ اب کدھر جاؤں، چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں۔ وہ تو معشوق کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر جوش رشک سے مرنے لگتے ہیں۔ آتا ہے میرے قتل کو پرجوش رشک سے، مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ غالب رشک کی خاطر معشوق کی گلی میں دفن بھی نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اس کی قبر کے پتہ سے لوگوں کو معشوق کا گھر مل جائے گا۔ اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، میرے پتے سے خلق کو کیوں تیرا گھر ملے۔ وہ بلائیں بھی اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ قہر ہو یا بلا ہو جو کچھ ہو، کاش کہ تم میرے لیے ہوتے۔ رشک کے انتہائی مدارج۔ غالب کا رشک صرف ان مدارج پر ہی ختم نہیں ہو جاتا، وہ آگے بڑھ کر خود اپنے آپ پر رشک کرنے لگتے ہیں۔ ہم رشک کو اپنے بھی گوارا نہیں کرتے، مرتے ہیں ولے ان کی تمنا نہیں کرتے، دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے،
میں اسے دیکھوں بھلا کب سے دیکھا جائے ہے۔ چاہتے ہو خوبروؤں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ ہمارا خیال تھا کہ غالب کی ذہنیت کو خود غالب سے رشک کرنے کے بعد سیری ہو جائے گی، لیکن شدت تشنگی کی کوئی حد بھی ہے کہ وہ اس سلسلہ کو وہیں ختم کر دینا نہیں چاہتے، بلکہ غالب کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ خدا سے بھی رشک کرنے لگیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، قیامت ہے کہ ہوئے مدعی کا ہم سفر غالب، قیامت ہے کہ ہوئے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جاہ مجھ سے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ غالب کا تصور رشک اور اس کے مختلف مدارج۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔